حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ کے لیے جاننا لازمی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھوپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھوپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھولی پھلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو، تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بھرا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام ہی لوگ فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے
اور اگر ابھی تک میرے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔